अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 60 मरीज दम तोड़ गए हैं। हुक्काम के मुताबिक 3,337 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के 244 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद 5 लाख से ज्यादा अफराद घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक माह बाद कोरोना से पहली हलाकत रिपोर्ट हुई है। भारत में पहली मरतबा एक रोज में 15,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है। गुज़श्ता 10 रोज में 30 लाख टेस्ट किए गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। गुज़श्ता माह कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह होने वाले PIA के तैयारे के हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है, जिसमें हादसे का जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को करार दिया गया है। बुध को कौमी असम्बली में तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट पेश करते हुए विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि पायलट्स ने दौरान परवास किसी तकनीकी खराबी की शिकायत नहीं की। गुलाम सरवर खान का कहना था कि जहाज ने कराची एयरपोर्ट के लिए जब अप्रोच बनाई तो रनवे से 10 नॉटिकल मील दूर तैयारे की बुलंदी मुकर्ररा हद 2,500 फीट से कहीं ज्यादा 7,200 फीट थी। ATC ने कैबिन क्रियो को आगाह किया कि वो अपनी बुलंदी कम करने के लिए दोबारा लैंडिंग अप्रोच बनाएं, लेकिन पायलट ने कहा कि कोई मसला नहीं है, वो मैनेज कर लेंगे। वजीर हवाबाजी ने कहा कि लाहौर से लेकर कराची तक के सफर में पायलट्स कोरोना वबा से मुताल्लिक गुफ्तगू करते रहे, जिससे अंदाजा होता है कि उनका फोकस नहीं था, क्योंकि उनके खानदान के अफराद भी कोरोना वबा से मुतासिर थे। गुलाम सरवर खान ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी अपनी हिदायत पर अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। गुलाम सरवर खान ने कहा कि ये अबूरी रिपोर्ट है, अलबत्ता तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट आने में 1 साल का अरसा लग सकता है। उन्होंने कहा कि तैयारा परवाज के लिए बिल्कुल ठीक था और परवाजें दोबारा खुलने के बाद 6 बार उसने कामयाब परवाजें मुकम्मल की थीं। गुलाम सरवर खान ने कहा कि जिन घरों पर तैयारा गिरा उनका सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। 29 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनके नुकसान का इजाला किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पायलट्स एसोसिएशन पालपा इमरान नारिजो ने ओबरी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है, इसमें कई खामियां हैं। मकामी ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पायलट्स खुदकुश मिशन पर नहीं निकले थे, वो भी इंसान थे और उन्हें भी अपनी जान अजीज थी। इमरान नारिजो ने कहा कि इसीलिए हम मुतालबा करते थे कि तहकीकाती बोर्ड में मजीद लोग शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट में तमाम पहलुओं का जायजा लेना चाहिए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने नई दिल्ली की तरफ से इस्लामाबाद पर आयद किए जाने वाले इल्जामात को गलत करार देते हुए उनकी शदीद मजम्मत की है। इस मामले पर भारतीय इल्जामात के बारे में मंगल की शाम गए एक बयान में दफ्तर खारजा ने कहा कि ये इल्जामात भारत की तरफ से नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तान के सिफारती अमले की तादाद में 50% कमी करने का एक बहाना है। बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा तलब किया गया और उन्हें भारत की तरफ से पाकिस्तान पर आयद किए जाने वाले इल्जामात को मुस्तरद किए जाने के बारे में आगाह किया गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के बयान में मजीद कहा गया है कि भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि पाकिस्तान ने नई दिल्ली के फैसले के जवाब में इस्लामाबाद में तैनात भारतीय सिफारती अमले की तादाद में 50% कमी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत के नाज़िमुल उमूर को 7 रोज के अंदर इस फैसले पर अमल करने के लिए भी कहा गया है। इससे कबल भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के सिफारती अमले की तादाद निस्फ करने का ऐलान करते हुए आधे सिफारती अमले को 7 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत की थी। भारत ने पाकिस्तान में भी अपना सिफारती अमला निस्फ करने का ऐलान किया था। बाद अज़ां पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने नई दिल्ली की तरफ से इस्लामाबाद पर आयद किए जाने वाले इल्जामात की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें भारत की तरफ से नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तान के सिफारती अमले की तादाद में 50% कमी करने का बहाना करार दिया।
دفتر خارجہ نے کہا کہ نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے عہدیداروں کے خلاف سفارتی آداب کی خلاف ورزی کے بھارتی الزامات کو پوری طرح مسترد کرتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ہمیشہ بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ بیان میں اس تاثر کو بھی مسترد کیا گیا کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو دھمکایا جاتا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ نئی دہلی کی طرف سے پاکستان کے خلاف دیا جانے والا غلط تاثر بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کو چھپا نہیں سکتا، جن میں بھارتی ہائی کمیشن کے عہدیدار مبینہ طور پر ملوث پائے گئے تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کے حالیہ اقدامات بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلسل عالمی برادری کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہے، جو علاقائی امن و سلامتی کو خطرے سے دوچار کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر بھارت کو متنبہ کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحانہ کارروائی سے باز رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کی طرف سے سفارتی تعلقات کو نمایاں طور پر محدود کرنے کا تازہ اقدام اس بات کا اندیہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے دو حریف جوہری ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ان کے بقول یہ خدشہ ہے کہ یہ تناؤ بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی نئے تنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ بھارت اور چین نے سرحدی کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے باوجود مبصرین کا خیال ہے کہ سرحدی تنازع اتنی جلدی اور آسانی سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ بھارت کے فوجی حکام نے منگل کو کہا کہ ہم باہمی طور پر متفق ہیں کہ اس کشیدگی کو کم ہونا چاہیے۔ اس سے پیشتر چین اور بھارت کے فوجی کمانڈروں کے درمیان طویل مذاکرات بھی ہوئے تھے، جس کے دوران متنازعہ علاقوں کے کنٹرول سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی تھی۔ بھارتی فوجی حکام نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ مشرقی لداخ کے تمام متنازعہ علاقوں کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور تمام جگہوں پر ایک دوسرے سے متصادم نہ ہونے کے طریقہ کار کو بھی طے کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ مشرقی لداخ کے 3 اسٹریٹجک مقامات پر چین اور بھارت کی فوجیں بڑی تعداد میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ دوسری جانب بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان نے بتایا کہ دونوں فریق صورتحال کو معمول پر لانے پر متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فریقین نے اپنا اپنا موقف صراحت سے بیان کیا ہے، جس کے دوران سرحدی انتظامات اور کنٹرول کے مسائل کے حل کے بارے میں اتفاق ہوا ہے۔ دونوں ملک سرحد پر درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے پر بھی رضامند ہیں۔ تاہم چین اور بھارت نے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی، لیکن ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان سرحد پر گزشتہ ہفتے جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی، اسے کم کرنے کے لیے کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ نئی دہلی میں مبصرین کا کہنا ہے کہ ہمالیائی علاقے کے بعض سرحدی مقامات کا تنازع کسی بھی وقت بھڑک سکتا ہے۔ بھارت اور چین میں سرحدی کشیدگی کے دوران گزشتہ چند ہفتوں میں ماسکو اور نئی دہلی کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔ روس نے بھارت کے سفیر ڈی بالا وینکٹیش ورما اور روس کے نائب وزیر خارجہ ایگور موگولوف کے درمیان بھارت چین جھڑپ کے 2 روز بعد بذریعہ فون بات چیت ہوئی ہے، اور اب روسی وزارت دفاع کی دعوت پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ماسکو پہنچے ہیں۔ راج ناتھ سنگھ بدھ کو روس کی 75ویں وکٹری ڈے پریڈ میں شرکت کریں گے۔ راج ناتھ سنگھ کے بقول ان کا ماسکو کا یہ دورہ کووڈ-19 عالمی وبا کے بعد پہلا باضابطہ غیر ملکی دورہ ہے۔ روس پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری خصوصی دوستی کا ایک اشارہ ہے۔ عالمی وبا کے تمام دشواریوں کے باوجود مختلف سطحوں پر ہمارا دوطرفہ رابطہ قائم ہے۔ ان کے بقول ہمارا دفاعی رشتہ تعلقات کے اہم ستونوں میں سے ایک ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے روس کے نائب وزیر اعظم یوری بوریسوف کے ساتھ، جو کہ ان کے ہوٹل میں ملنے پہنچے تھے، باہمی دفاعی تعلقات کا جائزہ لیا۔ پاکستان میں وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ تمام حج زائرین کو جمع کرائے گئے رقوم
جلد واپس کر دی جائیں گی اور اس سلسلے میں SMS کے ذریعے انہیں اطلاع دی جائے گی۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلنے والی کرونا وائرس کی باقی روک تھام کے لیے سعودی عرب کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حجاج کرام کی ہر ممکن بہبود کے لیے خادم حرمین شریفین کے اقدامات کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ فیصلہ شریعت کے حکم اور موجودہ حالات کے عین مطابق ہے۔ کورونا کے باعث سعودی حکومت نے غیر ملکی حجاج کی میزبانی سے معذرت کر لی ہے۔ اس سال صرف سعودی شہری اور اقامہ ہولڈر ہی حج ادا کریں گے۔ اس فیصلے سے حج کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر وہ لاکھوں لوگ بھی متاثر ہوں گے جو حج کے لیے خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اس سے قبل سعودی وزیر حج ڈاکٹر صالح نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے حج سے متعلق فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔ افغانستان سے ملکہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں بچوں کو پولیو سمیت 10 متعدی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اختتام پر صوبے کے مختلف اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو انسانی جسم کو اپاہج بنانے والے پولیو وائرس کی انسداد پولیو مہم آئندہ جولائی کے پہلے ہفتے سے شروع ہو جائے گی۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے قبائلی اضلاع میں جاری ویکسینیشن کی مہم پر تسلی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبائلی لوگ اہلکاروں اور رضاکاروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ روکنے کے لیے سرحدی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ منگل کو ریاست ایریزونا میں تعمیر کی گئی سرحدی دیوار کے ایک حصے کے دورے میں صدر ٹرمپ نے بارڈر وال پر جاری کام کا جائزہ لیا اور کہا کہ یہاں غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بلیٹن ہماری ویب سائٹ اور پھر یوٹیوب پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔